السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کامیاب زندگی کے سنہرے اصول کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں پر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ انشاءاللہ آج کے اس درس میں ایک اہم مسئلے کے اوپر ہم گفتگو آپ کے سامنے کریں گے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس پر عام طور پر گفتگو نہیں کی جاتی ہے، اور بات چیت کرنا بھی اس پر معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس پر بات نہ ہو تو ہی زیادہ بہتر ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ایسا کرنے کی وجہ سے جو دوسری طاقتیں ہیں جو اسلام سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتی ہیں، وہ ان چیزوں کو اپنا ہدف بناتی ہیں، اور چونکہ صحیح معلومات لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے اس تعلق سے، اور کتاب و سنت کی صحیح رہنمائی ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، لہذا لوگ اس میں ان کے جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں یا ان کے جو پھیلائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، غلط سلط اپنے مرضی سے جو چیزیں پھیلاتے ہیں، ان کے اوپر یہ لوگ یقین کر لیتے ہیں اور اسلام سے بدظنی کے شکار ہو جاتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کی حفاظت فرمائے، اور علی وجہ البصیرہ دلائل کی روشنی میں اپنے دین کو سمجھنے اور اللہ تعالی کی بندگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہی منشا ہے اس مسئلے کی وضاحت کرنے کے پیچھے۔ آج ان مسائل کا تذکرہ جو آپ کے سامنے ہوگا، اس کے پیچھے صرف یہی منشا اور یہی مصلحت ہے کہ صحیح بات اور صحیح تعلیم، شریعت کی رہنمائی اس سلسلے میں کیا ہے، یہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کو سمجھ کر کے دلائل کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سے زائد شادی کا اسلام میں حکم کیا ہے؟ کیا حکم ہے ایک سے زائد نکاح کا یا شادی کا؟ تو ہم کہیں گے کہ علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ کوئی بھی خاتون ایک وقت میں ایک ہی مرد سے شادی کر سکتی ہے، اور اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں دو مردوں سے یا اس سے زائد مردوں سے نکاح کرے ایک وقت میں، یہ حرام ہے۔ علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، بلکہ عقل مندوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے۔ کوئی بھی آدمی یہ پسند نہیں کرتا، اگر عقل مند ہے اس بات کو پسند وہ نہیں کرے گا۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ تو حکمت یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہوگا تو اختلاط انساب ہوگا، نسب کا علم نہیں ہوگا، اور نسب اگر خلط ملط ہو جائے
تو اس کے اوپر کتنے سارے احکامات ہیں، وہ سارے احکامات کی پامالی ہوگی. جو جس کا اولاد نہیں ہے وہ اس کے جانب منسوب کیا جائے گا، کوئی کسی کا وارث نہیں ہے وہ اس سے وارث ہوگا، اور بے حیائی اور اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہیں وہ الگ سے. اسی طریقے سے شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مرد کی تخلیق اور عورت کی تخلیق کی ہے. اللہ رب العالمین اس کی فطرت کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے جس نے پیدا کیا ہے، وہ تو بہت باریک چیزوں کو جاننے والا ہے اور بہت باریک چیزوں سے باخبر ہے. تو اللہ رب العالمین کو پتا ہے. اب اس نے جب یہ شریعت متعین کی ہے تو اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے. یہ بات تو ہو گئی قولا واحدا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اسی طریقے سے علماء کا اس بات کے اوپر بھی اتفاق ہے کہ مرد کے لیے ایک سے زائد شادیاں کرنا یہ جائز ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا قول فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَانْكِحُوا، نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند ہو، مِنَ النِّسَاءِ عورتوں میں سے، مثنا دو، ثلاثہ تین، ربع چار. فَإِنْ خِفْتُمْ، لیکن اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کر سکو گے، انصاف نہ کر سکو گے، فواحدتاً، تو ایک ہی کے اوپر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا لونڈی کے اوپر اکتفا کرو، باندی کے اوپر اکتفا کرو. ذالک ادنا اللہ تعولوا، یہ سب سے کمتر درجہ ہے کہ تم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے. اللہ رب العالمین نے مرد کو یہ اختیار دیا اس آیت کریمہ میں کہ وہ 2، 3 اور 4 شادیاں کر سکتا ہے، یا ایک شادی کے اوپر بھی اکتفا کر سکتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی یہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار بھی ہے. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک سے زائد شادیاں کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر بھی لگی، اور آپ نے اس کے اوپر نکیر نہیں کیا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد شادیاں کی، اور صحابہ کو ایک سے زائد شادیوں کے اوپر باقی رکھا. یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ مرد ایک سے زائد شادی کر سکتا ہے. کتنا کرے گا، اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ آخری حد جو ہے وہ 4 ہے. یعنی بیک وقت 4 بیویوں کو ایک مرد اپنی نکاح میں رکھ سکتا ہے، اور 4 سے زیادہ بیک وقت ایک نکاح میں رکھنا یہ اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. کچھ لوگوں کا اختلاف ہے اس سلسلے میں، لیکن اس اختلاف کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا، وہ ناقابل اعتبار بات ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ شاذ قول ہے اور ضعیف قول ہے، اس کے جانب التفات نہیں کیا جائے گا. دلیل اس کی کیا ہے؟ غیلان ابن سلمہ الثقفی، یہ مسلمان ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. وعنده 10 نسوہ، اور ان کے پاس 10 عورتیں تھیں ان کے نکاح میں. جب یہ مسلمان ہوئے، زمانہ جاہلیت میں لوگ نکاح کرتے تھے، کوئی حد نہیں تھی، کوئی تعداد متعین نہیں تھی. 10 عورتیں تھیں ان کے نکاح میں، غیلان ابن سلمہ الثقفی کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع لگی تو آپ نے غیلان ابن سلمہ کو بلایا اور کہا امسک منہن 4، ان میں سے 4 کو باقی رکھو، وفارق سائرہن، اور بقیہ تمام سے جدائی اور علیحدگی اختیار کرو. خود منہن 4، 4 کو اختیار کر لو، اور باقی جو ہیں ان سے تم جدائی اختیار کرو. علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ مرد ایک سے زائد شادیاں کر سکتا ہے، اور آخری حد اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ 4 بیویوں کو بیک وقت ایک مرد اپنی نکاح میں رکھ سکتا ہے.
اتنی بات جو ہے نا، اب تک جو بات ہوئی، اتنی بات کے اوپر ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان خاتون کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. نہ سمجھیے اس بات کو. اس کے خلاف اگر کوئی آدمی اپنا اعتقاد رکھتا ہے تو یہ کسی مسلمان مرد کے لیے اور کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان مرد یا کسی بھی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ تعدد زواج یا ایک سے زائد شادیاں یہ شریعت کے اندر حرام ہے یا شریعت میں بری چیز ہے، اس کو نافذ کر کے شریعت نے برا کیا، یہ نہ رکھے، یہ عقیدہ نہ رکھے. اس لیے کہ یہ معاملہ طے شدہ ہے قطعی طور پر. اللہ تعالیٰ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اجماع امت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ ایک سے زائد شادی کرنا مردوں کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک عقیدہ رکھنا ہر ایک کا واجب ہے، ہر ایک کے لیے واجب ہے. کوئی بھی یہ نہ کہے کہ یہ معاملہ غلط ہے یا یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. ایسا کہنے والا آدمی اپنے ایمان کی خیر منا لے، اپنے ایمان کی خیر منا لے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے. اب آئیے اس سے آگے کے مسئلے کی طرف. تعدد کا یعنی ایک سے زائد شادی کا حکم کیا ہے، کیا حکم لگے گا اس کا؟ تو فقہا کہتے ہیں کہ جس طرح سے نکاح میں 5 احکام نافذ ہوتے تھے، احکام تکلیفی کے، واجب، مندوب، اسی طرح سے مباح، حرام، مکروہ، اسی طریقے سے یہاں بھی احکام تکلیفیہ میں سے 5 حکم اس کے اوپر بھی نافذ ہوں گے. تعدد ازدواج کے اوپر بھی 5 حکم نافذ ہوں گے. کیسے؟ تو اس کو تفصیل سے سمجھیے. نمبر 1، اگر کوئی مرد اپنے نفس کے اوپر بدکاری کا خوف کھاتا ہے اور اس کی پہلی بیوی سے اس کو پورے طور پہ عفت حاصل نہیں ہو سک رہی ہے، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی بیماری ہو، کوئی علت ہو اس کے بیوی پر، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس زائد قوت ہو، فقہا اسی طرح سے بیان کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس مرد کے لیے، یعنی جس کا ایک نکاح ہے موجود، ایک شادی ہے موجود، لیکن باوجود اس کے وہ اپنے اوپر برائی کا خوف کھاتا ہے، برائی کا خوف کھاتا ہے، اور وہ عدل و انصاف کرنے کے اوپر قادر ہے. یہ بھی دیکھ لیجئے شرط ایسے ہی نہیں ہے، وہ برائی کا خوف کھاتا ہے اور عدل و انصاف کرنے کے اوپر قادر ہے، نکاح کے اوپر بھی قادر ہے، معونت نکاح کے اوپر بھی قادر ہے. معونت نکاح کل بات آئی تھی، نفقہ، سکنا، کھانا، خرچہ، یہ ساری چیزیں. عدل و انصاف کے اوپر بھی قادر ہے، تو اس شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر لے. واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ عزت و آبرو کی حفاظت شریعت میں واجب ہے. وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبَ إِلَّا بِهِ فَهُوَ واجب. اور واجب کی تکمیل جس وسیلے سے ممکن ہو، اس وسیلے کا حکم بھی واجب کا ہی ہوگا، اس وسیلے کا حکم بھی واجب کا ہوگا. کل نکاح میں یہ تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں. لہذا فقہا کہتے ہیں کہ اگر معاملہ ایسا ہے تو کسی خاتون کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو تعدد سے روکے. اگر وہ خاص طور پہ کہ وہ اس کا شوہر جو ہے وہ برائی کا خوف اپنے اوپر کھا رہا ہے، عدل و انصاف کرنے کے اوپر قادر ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، اور وہ ضرورتوں کو دونوں کو پورا کر سکتا ہے، سارے معاملات صحیح سے انجام دے سکتا ہے، اور اس کو اپنے اوپر خوف ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ دوسرا نکاح کر لے. اور اس کی پہلی بیوی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس سے وہ اس کو منع کرے. لیکن فقہا کہتے ہیں واللہ اعلم بالاحوال، اللہ رب العالمین حالات کو بہتر طریقے سے
جانتا ہے، حالات کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اگر آدمی کی یہ حالت ہے تو اس کے اوپر یہ حکم لگایا جائے گا ان شروط کے ساتھ کہ وہ نکاح کے معاملات کے اوپر قادر ہے، ایک چیز مہر دینا ہے، بیوی کو کھانا خرچہ دینا ہے، اس کے لیے نفقہ اور سکنا کا انتظام کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عدل و انصاف کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ اب دوسری نکاح ہوئی اور پہلے بیوی کو فَيَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ لٹکا کر کے اس کو چھوڑ دیا، اب اس کی طرف اب دھیان بھی نہیں دیا۔ تو کل بات آئی تھی کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک شق جو ہوگا وہ مائل ہوگا، جھکا ہوا ہوگا، ایک دھڑ کا آدھا حصہ اس کا کام نہیں کر رہا ہوگا، اور لوگ اس کو دیکھ کر کے پہچان جائیں گے کہ دنیا کے اندر یہ کس طرح کی برائی کرنے والا تھا۔ اور یہ معاملہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، اسی لیے اس کے اوپر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے معاملے میں کوتاہی کو معاف کر دے گا، اپنے معاملے میں کوتاہی کو معاف کر دے گا، لیکن اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اکثر معاملات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرد حضرات اس طرح کرتے تو ہیں ضرور، لیکن اس کے بعد پہلی والے کو معلق کر کے چھوڑ دیتے ہیں، یا اس کے طرف التفات نہیں کرتے، یا اس کو دشمن سمجھتے ہیں اور دوسری چیزیں۔ تو ایسی صورت میں اگر معاملہ ایسا ہے، عدل و انصاف کرنے کے اوپر وہ آدمی قادر نہیں ہے، تو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ کہ کہا فاتقوا اللہ فی النساء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، فإنہم اخذتموہن بأمان اللہ، کہ تم نے اللہ کے امان سے اس کو حاصل کیا ہے، اللہ کا حکم ہے تب وہ تمہارے پاس آئی ہے، نہیں تو ایسے نہیں آئی ہے۔ لہذا کمزور سمجھ کے یا غریب سمجھ کے اس کو معلق کر دینا، اس کو الگ رکھنا، دنیا میں ظلم و زیادتی آپ کر لے سکتے ہیں، لیکن آخرت میں آپ کی ایک نہ چلے گی۔ اللہ رب العالمین رائی کا رتی کا حساب لینے والا ہے، اس وقت گردن پھنس جائے گی اور اس وقت پھر بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ تو پہلی بات ہوئی وجوب کی۔ وجوب سے نیچے کا درجہ دیکھیے، اگر کوئی آدمی اپنے نفس کے اوپر برائی کا خوف نہیں کھاتا، پہلے میں تھا کہ وہ برائی کا خوف کھا رہا تھا، یہاں برائی کا خوف نہیں کھاتا، لیکن وہ مؤونت نکاح کے اوپر قادر ہے اور عدل کے اوپر بھی قادر ہے، عدل و انصاف کے اوپر بھی قادر ہے، اور وہ تکثیر نسل چاہتا ہے، زیادتی چاہتا ہے اپنے آل و اولاد کی، تو معاملہ کیا ہوا سمجھیے، وہ آدمی اپنے نفس کے اوپر برائی کا خوف نہیں کھاتا ہے، نکاح کے اخراجات کے اوپر وہ قادر ہے، اور دو بیویاں اگر وہ رکھتا ہے تو دونوں کے اعاشہ کے اوپر، دونوں کے اعالہ کے اوپر، یعنی ان کی پرورش کے اوپر اور ان کے اخراجات کو اٹھانے کے اوپر وہ قادر ہے، اور عدل و انصاف کرنے کے اوپر بھی قادر ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تکثیر نسل ہو۔ تو علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ نکاح کرنا اس کے حق میں کیا ہوگا، اس کے حق میں کیا ہوگا، اور یہی مسئلہ جو ہے علماء کے نزدیک مشکل مسئلہ ہے کہ اس میں کیا فیصلہ کیا جائے، اس میں کیا فیصلہ کیا جائے۔ تو اسی کو کہتے ہیں یرجع الی اصل النکاح، نکاح کے اصل کی طرف لوٹا جائے گا۔ تو اصل نکاح کا حکم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کیا شریعت میں ایک سے زائد شادیاں کرنا یہ اصل ہے، یا ایک ہی شادی کرنا یہ اصل ہے؟ سمجھے مسئلے کو؟ کہ اب لوٹیں گے، جب معاملہ ایسا ہے تو ہم اس مسئلے کو پلٹائیں گے کدھر؟ شریعت کے اس حکم کی طرف، یہ دیکھیں گے کہ شریعت میں اصل کیا ہے، کیا ایک نکاح کرنا، شادی کرنا اصل ہے، یا ایک سے زیادہ شادیاں کرنا یہ اصل ہے، اس کو دیکھیں گے۔ اب یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ دلائل سے ہوگا۔ تو چلیے دلائل کو دیکھتے ہیں، اس سلسلے میں دلائل کیا ہے۔ علماء کی ایک بڑی جماعت، جن میں شافعیہ ہیں، حنابلہ ہیں، وہ سب کے سب لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے افضل یہ ہے، غور سے سنیے،
اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ ایک کے اوپر اکتفا کرے، ایک کے اوپر اکتفا کرے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہا وَأُحِبُّ لَهُ أَن يَقْتَصِرَ عَلَى وَاحِدَةٍ، میرے نزدیک یہ بہت پسندیدہ بات ہے کہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ ایک ہی کے اوپر اختصار کرے، ایک کے اوپر صبر کرے۔ دیکھا آپ نے مسئلہ، لوگ خواہ مخواہ کے اس کو پھیلاتے ہیں معاملے کو کہ ایک کے اوپر اکتفا کرو، اور حنابلہ کہتے ہیں کہ یسن نکاح واحدہ، اس کے لیے سنت ہے کہ وہ ایک ہی نکاح کرے، بس ایک ہی نکاح کرے۔ اور سنت کا معنی حنابلہ کے نزدیک مستحب کا ہے، یعنی مستحب ہے کہ وہ ایک ہی نکاح کرے۔ اور یہی قول شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں، اور یہ علماء کہتے ہیں سب کے سب، جن لوگوں نے کہا کہ ایک نکاح کرنا ہے، کہتے ہیں کہ ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ پسندیدہ عمل ہونا چاہیے آدمی کے لیے۔ اگرچہ ظلم کبیر میں، کسی بڑے گناہ میں پڑ جانے کا خطرہ ہو یا احتمال ہو، تو اس مسئلے سے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دور رکھے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ کہا کیسے؟ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ظلم سے اپنے آپ کو دور رکھے؟ کیسے دور رکھے ظلم سے؟ ظلم کہاں ہو رہا ہے نا، یہ سوال ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے، غور سے سنیے، اصل یہ ہے کہ کوئی بھی مرد پورے طور پہ عدل و انصاف نہیں کر سکتا، لا يستطيع العدل من كل وجہ، پورے طور پہ عدل و انصاف نہیں کر سکتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دلیل کہاں ہے آپ کی؟ تو کہا لیجئے دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاء، کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف کرو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم کوشش کر لو پوری، باوجود نہیں کر سکتے ہو تم، فَلَا تَمِيلُوا، تو اتنا کرو کہ ایک کے جانب پورے طور پہ مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسرے کو تم معلق بنا کر کے لٹکا کر کے چھوڑ دیا، نہ اس کے واجبات اور فرائض کو آپ ادا کر رہے ہیں اور نہ اس کو چھوڑ رہے ہیں کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کر لے، معلق بنا کر کے رکھ دیا، ایسا نہ کرو۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیے اس آیت میں، یا یہ آیت کریمہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ مرد عدل و انصاف پورے طور پہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ دلیل ہے کس کی؟ شافعیہ کی، حنابلہ کی، اور اسی طرح سے شیخ ابن عثیمین اور ان جیسے اور دیگر علماء کی۔ ان کا جواب دیا مخالفین نے، کہا کہ یہ جو آپ دلیل دے رہے ہیں نا، یہ آیت سے یہ مطلب نہیں نکلتا ہے۔ کہا کیسے مطلب نہیں نکلتا ہے؟ کہا آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مردوں سے حرج کو دور کیا ہے۔ کہا کون سی حرج؟ کہا کوئی آدمی اپنے دل کے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا، ہو سکتا ہے جس کے پاس 2 بیویاں ہوں، دلی طور پر وہ ایک سے زیادہ محبت کرتا ہو، دوسرے سے کم محبت کرتا ہو، تو اللہ رب العالمین نے اس خوف سے اس کو نجات دی اور بتایا کہ اگر یہ معاملہ ہے تو تم عدل و انصاف پورے طور پہ تو نہیں کر سکتے ہو، لیکن جو تمہارے اختیار میں ہے اتنا تو عدل و انصاف کرو، وہ تو کر کے رکھو۔ چلو دلی میلان ہو سکتا ہے ایک کی طرف زیادہ ہو، دوسرے کی طرف نہ ہو، لیکن زبان سے محبت کا اظہار تو کر سکتے ہو، اس کے تو تم مالک ہو، عمل سے تو کر سکتے ہو، اس کے تو تم مالک ہو۔ اس کے لیے جس طرح انتظام کیا ہے اس کے لیے ویسا انتظام کرو، اس کے لیے جو معاملہ کیے ہو اس کے لیے وہ معاملہ کرو، اس کے لیے جتنا دن متعین کیے ہو اس کے لیے یہ معاملہ اتنا ہی دن متعین کرو۔ یہ جو ظاہری معاملات ہیں اس کو تم متعین کر دو برابر برابر، باقی بات دلوں کا ہے جس میں کوئی اختیار تمہارا نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ مخالفین کہتے ہیں کہ یہ آیت زیادہ سے زیادہ اسی بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے، اس سے زیادہ کوئی اور بات اس میں نہیں ہے۔ یہ پہلا قول
اور اس کے ادلہ اور اس پر کیے جانے والے اعتراضات کو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب دوسرے قول کو دیکھیے، علماء کی ایک بڑی جماعت اس جانب بھی گئی ہے، اور اس کے سرخیل جو ہیں وہ ہیں حنفیہ اور مالکیہ، یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فالوورز جو ہیں وہ اس جانب گئے ہیں کہ اس کے لیے مستحب ہے، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے، اس کے لیے مستحب ہے۔ کہا کیسے مستحب ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل جو ہے نا نکاح میں وہ تعدد ہے، نکاح میں اصل کیا ہے؟ تعدد ہے، اور یہی شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کا بھی ماننا ہے، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ افضل یہ ہے کہ وہ ایک سے زائد شادی کر لے۔ کہا ٹھیک ہے، دلائل کیا ہے آپ کے؟ تو پہلی دلیل وہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے جہاں پہ نکاح کا ذکر کیا تو اللہ تعالی نے پہلے تعدد کا ذکر کیا ہے، اور جب خوف ہو ظلم کا تب کہا کہ ایک کرو۔ کہا کیسے؟ کہا دلیل دیکھو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، کہا تمہیں جو پسند ہو عورتوں میں سے نکاح کرو، مثنا، پہلے کہا دو، پہلے دو کا ذکر کیا، یعنی دو، ابتدا اللہ رب العالمین نے دو سے کی، تو یہ کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ تعدد، اصل یہ ہے کہ دو شادیاں کرے مرد، وَثُلَاثَ وَرُبَعَ، تین کرے چار کرے۔ پھر اللہ نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو اللہ تعدلو، انصاف نہ کر سکو، فواحدتن، تو ایک سے کرو۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آیت کی ابتدا تعدد سے کی ہے، ایک سے زائد شادی سے کی ہے، لہذا ایک سے زائد شادی کرنا یہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے؟ کہا بھی نہیں، آپ کی دلیل برمحل نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ہے برمحل؟ کہا آیت کیوں، اس کے سیاق سے دیکھیے، کیا یہ آیت نکاح کے اوپر ابھارنے کے لیے نازل ہوئی ہے یا تعدد کے اوپر ابھارنے کے لیے نازل ہوئی ہے؟ نکاح کے اوپر ابھارنے کے لیے آیت تو ہے، لیکن تعدد کے اوپر ابھارنے کے لیے نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جب آیت کے سیاق کو، سیاق کہتے ہیں اس کے آگے اور پیچھے کے معاملات کو ملا کر کے اگر آپ دیکھیے گا تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس زمانے کے ایک بہت عظیم معاملے کا علاج بتایا ہے، اور وہ معاملہ کیا تھا کہ کسی شخص کے پاس اگر کوئی یتیمہ ہوتی، کوئی بچی یتیمہ ہوتی، تو وہ کیا کرتا، اس کا گارجین اس کو کسی دوسرے سے نکاح نہیں کرتواتا، خود نکاح کر لیتا اور اس کے مال و دولت کے اوپر قبضہ کر لیتا۔ اب چونکہ وہ یتیمہ ہے، کوئی اس کا دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، اس کے معاملات کی کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں ہے، تو یہ اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، بس اس کے مال کو ہڑپنے کے لیے وہ کیا کر لیتا، نکاح کر لیتا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہ کہا، کیا کہا؟ کہا کہ فَانْكِحُوا وَإِنْ خِفْتُمْ، آیت کیسے ہے دیکھیے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، غور کیجئے، تب کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، دو، ثلاثہ، تین، رباع، چار۔ تم یتیم کے ساتھ اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو چھوڑو یتیمہ کو، دوسری عورتوں سے تمہارے لیے راہ ہموار ہے، راستہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، دو کر لو نکاح، تین کر لو نکاح، چار کر لو نکاح۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے، یہاں یہ کہنا مطلوب نہیں ہے کہ تم دو نکاح کرو یہ اصل ہے، یہ کہنا مطلوب نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آیت کے سیاق کے اوپر غور کرو گے تو کہیں یہ دلالت نہیں ہے جو امام مالک نے اور یہ مالکیہ نے یا حنفیہ نے دلیل پکڑی ہے، کہیں نہیں ہے۔ گویا اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے لوگوں سنو، اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم یتیم بچی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے جو اس زمانے میں پایا جاتا تھا، تو یتیمہ کو چھوڑ دو، وہ اس کی شادی کسی دوسرے سے کر دو، اور رہی بات تمہاری تو تمہارے لیے
दरवाजा खुला है, 1 2 से करो, 3 से करो, 4 से निकाह करो, ये तुम कर सकते हो। वइन खिफ्तुम अल्ला तुक्सितु फिल यतामा फनकिहु मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। तो ये कहते हैं कि आप जिस आयत से दलील पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि 1 से ज़ायद शादियां करना उसके लिए मुस्तहब है, इस आयत करीमा में आपके लिए दलील नहीं है, आपके लिए दलील नहीं है। तो कहा ज्यादा से ज्यादा इससे यही दलील आप पकड़ सकते हैं कि 1 से ज़ायद शादी करना मुबाह है, बस उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। मुस्तहब के दर्जे तक आप लेके जा ही नहीं सकते हैं। शेख इब्न उसैमीन कहते हैं, शेख इब्न उसैमीन कहते हैं कि बहुत ज्यादा अगर इससे दलील आप पकड़ेंगे तो इबाहत की दलील मिलेगी कि वो चीज मुबाह है। इस पे सबका इत्तेफाक है कि मुबाह है, कौन इख्तिलाफ करता है? सबका इत्तेफाक है। बल्कि हमने कहा कि ये एतिकाद रखना वाजिब है हर मर्द और औरत के ऊपर कि वो मर्द 1 से ज़ायद शादी कर सकता है, लेकिन उसके हुक्मों की तफसील हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। का आयत करीमा में तअद्दुद के ऊपर उभारा नहीं गया है, 1 से ज़ायद शादी के ऊपर उभारा नहीं गया है और उसकी तरगीब भी नहीं दी गई है, ठीक है। तो कहा ये जो आपकी दलील है, आप जो इससे इस्तेदलाल कर रहे हैं ना, वो इस्तेदलाल इसमें नहीं है। तो कहा ठीक है, ये इस्तेदलाल हमारा टूट गया, तो एक और दलील हम देते हैं। वो दलील क्या है, इंशाअल्लाह उसका जिक्र हम कल के दर्स में आपके सामने करेंगे। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक दे, हम सब की इस्लाह फरमाए, नेकियों को कबूल करे, सय्यात से दरगुजर फरमाए, जब तक जिंदा रखे, दीन इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब उठाए ईमान पे उठाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, कोई सवाल है किसी के पास?